جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 48 شروع کریں گے اور یہ سلسلہ ترغیب و ترہیب کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹی کھانے کا معمول۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال نے مسلسل 2 دن کبھی جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کی روٹی کبھی نہیں بچتی تھی، یعنی جو کی روٹی اگر کبھی پکتی تھی تو وہ مقدار میں اتنی ہوتی ہی نہیں تھی کہ بچتی، اس لیے کہ پیٹ بھرنے کو بھی کافی نہیں ہوتی تھی۔ اور اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی کثرت اور اہل صفہ تو مستقل طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے ہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کئی رات پے در پے بھوکے گزار دیتے تھے کہ رات کو کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہوتا تھا، اور اکثر غذا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی روٹی ہوتی تھی، کبھی کبھی گیہوں کی روٹی بھی مل جاتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اگرچہ بعض لوگ ایسے تھے جو مالدار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حالات کو مخفی رکھنے کی وجہ سے ان کو علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح اہل و عیال بھی اپنے حالات کو مخفی رکھتے تھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفید میدے کی روٹی بھی کھائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخر عمر تک کبھی میدا آیا بھی نہیں ہوگا۔ پھر سائل نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم لوگوں کے یہاں چھلنیاں تھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر سائل نے پوچھا کہ پھر جو کی روٹی کیسے پکاتے تھے، کیونکہ اس میں تنکے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں؟ سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آٹے میں پھونک مار لیا کرتے، جو موٹے موٹے تنکے ہوتے تھے وہ اڑ جاتے تھے، باقی گوندھ لیتے تھے۔ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی زود ہضم بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ناز و نعمت کے زور میں بہت سے گھرانوں میں یہ فضول رواج جاری ہو گیا ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے میرے لیے کھانا منگوایا اور یہ فرمانے لگی کہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتی، مگر میرا رونے کو دل چاہتا ہے، بس رونے لگتی ہوں۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں رونے لگتی ہیں؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت یاد آ جاتی ہے جس حالت میں وہ ہم سے جدا ہوئے، کہ کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ گوشت یا روٹی سے پیٹ بھر کر کھانے کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط۔
مکی لشکر کے ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ تمام سردار مارے گئے اور خون کے چھینٹے مشرکین کے ہر خیمے میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مشرکین کے لشکر کی اطلاع لینے کو آگے بڑھے تو راستے میں ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت پر پردہ ڈالتے ہوئے بوڑھے سے سوال و جواب کیے اور مشرکین کے قافلے کی معلومات حاصل کی۔ قریش نے بھی مسلمانوں کے لشکر کی معلومات کے لیے ایک شخص عمیر بن وہب کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم ہے، البتہ ان کی تلواریں ہی ان کی حفاظت پر مامور ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی آدمی تمہیں قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا۔ مشرکین نے پانی والی جگہوں پر قبضہ کیا۔ اس کے برخلاف مسلمانوں نے جس جگہ قیام کیا وہ ریتیلی زمین تھی۔ اللہ نے بارش برسائی، ریت جم گئی، مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ اس کے برخلاف مشرکین مکہ نے جہاں قیام کیا تھا اس جگہ کیچڑ جمع ہو گیا اور مکی لشکر میں باہمی اختلاف ہوا۔ اخنس بن شریق اپنے قبیلے والوں کو لے کر واپس مکہ چلا گیا۔ اسی طرح بنو عدی بھی اپنے گروہ کو لے کر واپس چلا گیا۔ بنو ہاشم نے بھی اپنے قبیلے کو واپس لے جانا چاہا تو ابو جہل نے روک لیا کہ مسلمانوں سے مقابلہ کیے بغیر اب کوئی واپس نہ جائے گا۔ اب ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے ابو جہل لعین کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ قریش کے دانشور اب بدر میں مقابلے کے لیے تیار نہ تھے۔ عتبہ اور شیبہ بھی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھے۔ عداس نصرانی جو عتبہ اور شیبہ کے غلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، وہ بھی اپنے مالکوں کو یہی رائے دے رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے جنگ نہ کریں اور بدبختی سے باز آ جائیں۔ لیکن ابو جہل پر خون سوار تھا، کہتا تھا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ کہتا تھا خدا کی قسم ہم بدر پہنچنے سے پہلے واپس نہیں لوٹ سکتے، وہاں ہم 3 دن ٹھہریں گے، اپنے اونٹ ذبح کریں گے، جشن منائیں گے، شرابیں پئیں گے، گانے بجائیں گے تاکہ ہماری شان و شوکت کا رعب تمام قبائل میں پھیل جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرا کریں۔ گویا وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ ہم ذلت و خاک میں سو کر جہنم میں جائیں گے تاکہ ہماری بدبختی کا چرچا سارے جہاں میں قیامت تک باقی رہے اور دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ قریش جنگ کے لیے بےتاب تھے، لیکن کچھ نیک دل بھی تھے، جیسے حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے فوج کے سردار عتبہ سے کہا آج اگر جنگ رک جائے تو آپ کی نیک نامی ہو جائے گی۔ عتبہ نے کہا یہ کیسے؟ حکیم بن حزام نے کہا قریش کا جو مطالبہ ہے وہ حضرمی کا خون ہے اور وہ آپ کا حلیف تھا، اس کا خون بہا ادا کر دیجئے اور اس آفت کو روک لیجئے۔ عتبہ مان گیا اور حکیم عتبہ کا پیغام لے کر ابو جہل کے پاس پہنچا۔ ابو جہل سنتے ہی بہت زیادہ برہم ہوا اور کہنے لگا ہاں معلوم ہے عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا ہے، کیونکہ عتبہ کا بیٹا اسلام لا چکا ہے اور مسلمان لشکر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ عتبہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو آنچ بھی نہ آئے، اسی وجہ سے وہ جنگ سے جی چراتا ہے۔ یہ سن کر عتبہ غصے میں آ گیا اور جنگ کے لیے فوراً تیار ہوا۔ اسی گفتگو کے دوران ابو جہل نے فوراً عامر بن حضرمی کو، جو کہ سریہ عبداللہ بن جہش کے مقتول عمر بن حضرمی کا بھائی تھا، اس کو بلوایا اور کہنے لگا کہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے اور دیکھو تمہارا خون بہا تمہاری آنکھوں کے سامنے نکلا جاتا ہے۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حضرمی کا خون بہا ادا فرما دیا تھا، لیکن مذکورہ روایت سے معلوم ہوا کہ عمر بن حضرمی کے بھائی نے اپنے بھائی کا قصاص طلب کیا اور یہی مطالبہ جنگ چھڑنے کا سبب بنا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا ادا فرما دیا ہو، لیکن کافر تو ہر وقت مسلمان کے خون کا پیاسا رہتا ہے۔ بہرحال جنگ کا ارادہ اور پختہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ ریڈنگ ہے بارگاہ الہی سے فتح اور نصرت کا وعدہ۔ اگرچہ بارگاہ الہی سے
نصرت اور فتح کا وعدہ ہو چکا تھا اور ملائکہ کی فوجیں بھی تیار تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے وعدے کے الفاظ قرآن کی لڑی میں اس طرح پرو دیے: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 7، اور اس کا ترجمہ ہے: اور تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ سبحانہ و تعالی تم سے ان دو جماعتوں یعنی تجارتی قافلہ یا مکی لشکر میں سے ایک کا وعدہ فرما رہے تھے کہ وہ جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے یعنی مغلوب ہو جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت یعنی تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کر دیں اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں۔ آیت مبارکہ کے نزول کے بعد مسلمانوں کی ہمت افزائی۔ آیت مبارکہ کے نزول کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہمت بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدا کی قسم، گویا میں ان کے ہلاک ہونے کی جگہ اور ان کا مقتل دیکھ رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک زمین پر رکھ کر فرمایا: یہ فلاں کے مر کر گرنے کی جگہ ہے اور یہ فلاں کے گر کر مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کا مقتل ہے اور یہ فلاں کی جائے قتل۔ اس طرح ایک ایک کے مارے جانے کا مقام اور اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ کے خلاف نہ مارا گیا۔ میدان جنگ میں صف آرائی۔ نیکسٹ ہیڈنگ: ان سب غیبی امور کے ہوتے ہوئے بھی عالم اسباب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول جنگ کے مطابق فوجیں مرتب فرمائیں۔ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی شروع کی۔ دست مبارک میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے صفیں قائم فرماتے تھے کہ کوئی تل بھر آگے رہے نہ پیچھے۔ لڑائی میں شور و غل عام بات ہے، لیکن منع فرما دیا گیا تھا کہ کسی کے منہ سے آواز تک نہ نکلنے پائے۔ اس موقع پر جبکہ دشمن کی عظیم الشان فوج مقابل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقلال قابل دید تھا۔ صفیں سیدھی کرنے کے بعد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک میں حکم نہ دوں دشمنوں پر حملہ نہ کرنا، اور اگر وہ تمہارے قریب آ جائیں تو تیر اندازی شروع کر دینا، لیکن احتیاط رکھنا، اندازے سے تیر پھینکنا کہ کہیں تیر ختم نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم اپنے اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں، اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں
امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ در دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے